ہم پاکستان میں صحافت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جہاں صحافت کی بات ہو رہی ہے، میں نے کہا کہ چیلنجز ابھی بھی ہیں چونکہ آپ ڈیجیٹل پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور چونکہ آپ ٹی وی سے بھی ایسوسیٹڈ ہیں ایک پروگرام کے ذریعے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحافت کا معیار بہتر ہوا ہے پاکستان کے اندر؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اولا آپ نے شو میں بلایا. اور جہاں تک صحافت کے عالمی دن کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید کوالٹی جرنلزم دیکھنے کو ملے گا، لیکن ایک ایکو چیمبر بن چکا ہے کہ کچھ لوگ صرف ایک پارٹی کی لائن لے کر اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کے فالوور صرف اسی ببل میں رہتے ہیں. تو اوور آل جرنلزم اس طرح سے افیکٹ ہوا ہے کہ ایک تو سینسرشپ بہت زیادہ ہے. ہر کسی کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے ٹیبوز کے اوپر بات کرنی ہے یا سینسٹیو ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کی یہاں پر سپیس نہیں ہے. تو اسی لیے جو صحافی شاید آرگنائزیشن سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک اور بہتر اپرچونٹی ہے کہ وہ بغیر کسی سینسرشپ کے یا سوشل پریشر کے کام کر سکیں. تو اچھا کام ہو رہا ہے لیکن اب بھی کم ہے. ڈومینیٹ وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ سینسیشنلزم کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ جہاں سوشل میڈیا نے بہت ساری آسانیاں بھی دی ہیں، بہت سارے جیسے آپ نے خود بھی اپنے جواب میں کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نئے چیلنجز بھی ہیں. ہم چاہیں گے ان چیلنجز کو آپ ضرور ایڈریس کریں چونکہ آپ خود ایک ڈیجیٹل فورم کو بہت بہتر انداز میں چلا رہے ہیں اور انفارمیشن کا ایک فلو ہے، اس کو لے کر آپ بات بھی کرتے ہیں. سو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ ایز ویل. دیکھیں سوشل میڈیا پہ اب ایک کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا پازیٹیو یا نیگیٹو وے ہو سکتا ہے. وہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک نائف جو ہے اس سے آپ بریڈ پہ جیم بھی لگا سکتے ہیں اور کسی کو ہرٹ بھی کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا بھی اسی طرح کہ اس کا استعمال آپ جس مرضی طرح کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، ہارمفل بھی، ٹرولنگ بھی کر سکتے ہیں، ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو. سو اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو وٹ یو ڈیسائڈ ٹو ڈو ان دی اینڈ. اگر آپ کی ویژن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں تو اسی ٹول کو بہت اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی جہاں تک آپ نے چیلنجز کی بات کی تو مسئلہ سب سے بڑا جو ہے وہ فیک نیوز کا ہی ہے اب تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے نمبر میں نیوز ڈسیمینیٹ ہوتی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا چیلنج بن جاتا ہے. بہت سے لوگ ایک خبر کی تصدیق کیے بغیر ہی اس کو اتنے بڑے نمبر میں پھیلا دیتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو کیمپین چل رہی تھی چند مہینے پہلے، اس میں بہت سے لوگوں نے بڑی سیریس ایکوزیشنز لگا دیں، ٹویٹ کر دیے، ویڈیوز بنا دی، بلاگ کر دیے اور بعد میں ان کو واپس لے لیا. لیکن فالوور جو ہوتا ہے وہ تو کنونس ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا چیلنج فی الحال جو ہے وہ نیوز کی اوتھینٹسٹی اور اس کا ثبوت دینا اور اس کو ایک ریشنل طریقے سے آگے لے کر جانا، یہ چیلنج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کانسیکوینسز آپ کو فیس نہیں کرنے پڑیں گے. تو پاکستان میں لائبل لاز جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ اگر آپ کوئی بات کر بھی رہے ہیں تو اس سے کسی کی ریپوٹیشن ڈیمیج نہ ہو اور نہ کسی کی لائف تھریٹن ہو. یعنی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. سو رائٹ اباؤٹ اٹ. کرنٹ افیئر ایشوز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں، آپ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، لیکن سوشل کرٹیسزم پر بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے کہ جو کانٹینٹ ڈیجیٹل کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ٹرینڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جب ہم اس کو ٹی وی سکرینز پر دیکھتے ہیں تو اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے؟ ویل ٹی وی از ہیویلی ریگولیٹڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی جس آرگنائزیشنل پریشر کے انڈر یا گورنمنٹ کی جو ریگولیشن ہے اس کے انڈر کام کر رہا ہے، اس میں بہت سے نو گو ایریاز ہیں جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں. فار انسٹنس اگر میں نے فیمنزم کو ڈسکس کرنا ہے، اگر میں نے ریڈیکلزم کو ڈسکس کرنا ہے، ایکسٹریمزم کو ڈسکس کرنا ہے یا ایتھنک پالیٹکس کو ڈسکس کرنا ہے، بلوچستان کا کوئی مسئلہ ہے، گلگت کا کوئی مسئلہ ہے، تو یہ سارے ایشوز کو ڈسکس کرنے کا بہتر پلیٹ فارم سوشل میڈیا میرے لیے اس لیے ہے کہ اگر میں مین سٹریم پہ ان تمام موضوعات پر کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو ایسا پاسبل انفارچونیٹلی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر بہت سے مسائل آرگنائزیشنز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. So that's why I will go on to choose social media because it gives me a better space to discuss these issues. تو یہ ایک ریزن ہے کہ انفارچونیٹلی جو مین اسٹریم میڈیا کی ریگولیشن ہے وہاں پر وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں. اور اکثر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز بہت ایبسرڈ بھی ہوتے ہیں، بہت کہنا چاہیے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا، ریشنالٹی کا، یا پھر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے کسی کو فائدہ ہو. ٹویٹر پہ اکثر ٹرینڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں کسی کی ریپوٹیشن کے لیے. اس میں ابیوز بھی ہوتی ہے، ٹرولنگ بھی ہوتی ہے. تو وہ چیزیں تو ٹی وی پہ آنی بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک ڈارک سائڈ یہ ہے کہ
بہت سے سینسٹیو موضوعات جو ہیں وہ ٹی وی پہ ڈسکس نہیں ہو سکتے بیکاز دیر یو ڈونٹ ریپرزینٹ یور سیلف اونلی بٹ دی آرگنائزیشن ایز ویل. اس وجہ سے کچھ مسائل آ جاتے ہیں جس کو دیکھنا پڑتا ہے. یو سو رائٹ. اچھا ابھی آپ نے ججز والے کیس کے حوالے سے بھی پہلے بات کی. ججز مداخلت کیس میں اب یہ بازگشت سنائی دے رہی ہے کیسے قوانین بنائے جانے چاہیے جس سے مداخلت کا راستہ روکا جائے. آپ کے خیال میں جب ہم پریکٹیکل گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں یہ والی تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ارملہ یہ اس میں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری جو ہے جس طرح سے اسی سماعت میں جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس کیس کی, اسی سماعت کے دوران اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ 75 سال سے اس ملک میں غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ جوڈیشری کا ایک کوآپریشن کا رول رہا ہے. تو جب وہ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ان کا جو ادارہ ہے وہ اے پولیٹیکل پرپزز کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے, وہ پالیٹکس میں مینوورنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے, تو جب آپ ایک ادارے سے وہ کام کرواتے ہیں جو کہ اس کا کام ہوتا نہیں ہے تو پھر اس کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں. تو پولیٹیشنز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے اداروں کو نہ بچایا تو آپ کی پولیٹکس اور آپ کی پارلیمان کی سینکٹیٹی بھی ختم ہو جائے گی. اس کے لیے ان کو لیجسلیشن کرنی پڑے گی, انشور کرنا پڑے گا کہ تمام ادارے اپنی حدود میں کام کریں. ادروائز اگر جوڈیشری اتنے پریشر میں اور اتنے بلیک میل میں رہے گی تو پھر ان سے آپ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جسٹس پرووائڈ کریں گے. یو سو رائٹ. اچھا مزمل, چونکہ میں آپ کو خود ڈیجیٹل کے اوپر فالو کرتی ہوں اور آپ کی ایک میسو فین فالوئنگ بھی ہے جو آپ کے کانٹینٹ وائز آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, فالو بھی کرتے ہیں, لیکن میں نے آبزرو کیا ہے کہ زیادہ تر جو آپ کے فالوورز ہے یا فالوئنگ ہے وہ ہمسایہ ملک انڈیا سے ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ فیکچولی تو انکریکٹ ہے, سب سے زیادہ فالوئنگ تو نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ 1.5 ارب کی آبادی کا ایک ملک ہے. پاکستان میں کوئی کرکٹ میچ ہو, کوئی ڈرامہ سیریل ہو, اس کے علاوہ ایون کوئی کرکٹ کا جو انالیسز ہوتا ہے ان شوز کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی بھی آدھی آڈینس انڈیا سے آ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ یوٹیوب پہ سب سے بڑا فٹ پرنٹ جو ہے وہ انڈینس کا ہی ہے. اگر آپ اردو میں بات کریں گے اور ان کے لیے وہ انٹیلیجیبل ہے تو دس از اے نیو گیٹ وے دیٹ دے مائٹ ایکسپلور. تو یہاں پر ایشو یہ ہے کہ یہ سوال تو پاکستانی عوام سے ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس اٹینشن کے ساتھ شاید یوٹیوب پہ فالو نہیں کر رہے جتنا فیس بک پہ یا دیگر پلیٹ فارمز پہ کر رہے ہیں. تو وہاں پر اسی لیے ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کوئی ہیٹریڈ پھیلانے کا شوقین نہیں ہوں. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے, نہ میں وہ پیٹی پروپیگنڈا کو ری انفورس کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ازلی دشمن ہیں اور ان سے لڑنے کے علاوہ آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی دا 3rd لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. اسی لیے میرا کام یہاں بیٹھ کے صرف اپنے مسائل کی بات کرنا ہے, نہ کہ اپنے ہمسایہ ممالک پہ حملہ آور ہو جاؤں جو کہ باقی سب بھی کر رہے ہیں. تو پاکستانی ہونے کے طور پہ آپ کو پاکستان کے مسائل کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اس کو جو مرضی دیکھے, مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ میرا سبجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے مسائل ہیں اور میں نے آج تک کسی انڈین ایشو پہ بات نہیں کی, اسی لیے کہ آئی وانٹ ٹو اسٹک ٹو دا پرابلمز آف آور اون کنٹری. That's a very good approach. اچھا مزمل, ان دا اینڈ ابھی ہم جو پولیٹیکل یا اکانومی کو لے کے ایک ٹرموائل دیکھ رہے ہیں, جو حالات و واقعات اس وقت ہیں, آپ کو کیا مستقبل میں یہ جو پاکستان ہے یہ پولیٹیکلی یا اکنامکلی اسٹیبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو کافی مشکل سوال ہے ارملہ, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ ہوپ کی بات کریں تو وہ تو بھی یقیناً ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی اس سمت میں اس ڈائریکشن میں قدم بھی اٹھانا چاہیے نا پہلا. اب اگر آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو پولیٹیشنز کو اختیار دینا پڑے گا. یہاں ایشو یہ ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے, جس کے پاس اختیار ہے وہ اقتدار میں ہے نہیں. تو آپ کس سے سوال کریں گے؟ آپ پی ایم سے سوال کرتے ہیں, وہ ریزائن کرنے کے 3 سال بعد آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس تو پاور ہی نہیں تھی, نہ میں نے نیب کا چیئرمین لگایا, میں تو نادرا کا چیئرمین نہیں لگا سکا, تو مجھ سے آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سوورن بنانا پڑے گا جو کہ آنسریبل ہو تمام مسائل کے لیے, کہ اس سے آپ پوچھ سکیں کہ یہ آپ نے 5 سال یہاں پہ لگائے تھے اور اس دوران جو سارے مسائل ملک میں رہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں, اب اپنا احتساب کریں اور ہمیں جواب دیں. لیکن یہاں انفارچونیٹلی ذمہ داری کوئی لیتا نہیں ہے. تو پاکستان کو اگر کسی بہتر ڈائریکشن میں جانا ہے تو سب سے پہلے تو سوشل ایولز کو ختم کرنا پڑے گا. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, جو اسکول جا رہے ہیں ان کو بھی کس کوالٹی کی ایجوکیشن مل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اسی لیے اگر آپ لٹریٹ نہیں کریں گے پاکستانی عوام کو تو یہ ماڈرن ورلڈ سے کمپیٹ نہیں کر سکتی. یہ چینج تبھی آ سکتا ہے جب آپ ہمسایہ ممالک سے لڑنا بند کریں, ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں, خواتین کو امپاور کریں, اور جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے تمام اداروں کو اپنی حدود میں لے کے آئیں. زبردست, تھینک یو سو مچ